اسمبلی کے بعد کونسل میں بھی بی آر ایس کی مسلم نمائندگی ختم، ناانصافی پر کانگریس قائدین کا احتجاج، بی آر ایس کے مسلم قائدین خاموش تماشائی بنے رہے۔ ٹی آر ایس سے بی آر ایس کے 25 سال کے دوران کبھی مسلم قائدین کو راجیہ سبھا کا رکن نہیں بنایا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں اسمبلی کے بعد کونسل میں بھی مسلم نمائندگی ختم ہو گئی ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس مرتبہ بی آر ایس کو ایم ایل اے کوٹا میں حاصل ہونے والی واحد نشست پارٹی مسلم قائد کو دیتے ہوئے کونسل میں مسلم نمائندگی کو برقرار رکھے گی، لیکن بی آر ایس کے سربراہ سابقہ چیف منسٹر کے سی آر بی سی قائد کو امیدوار بناتے ہوئے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا۔ واضح ہے کہ 2 میعادوں تک اسمبلی حلقے بودھن سے عامر شکیل بی آر ایس کے ایم ایل اے رہے۔ حالیہ اسمبلی الیکشن میں انہیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اسمبلی میں بی آر ایس کی مسلم نمائندگی ختم ہو گئی۔ جاریہ ماہ کے آخر میں کونسل میں واحد مسلم رکن رہنے والے سابقہ وزیر محمد محمود علی کی میعاد مکمل ہو رہی ہے۔ بی آر ایس کے مسلم قائدین کو امید تھی کہ پارٹی قیادت ایم ایل اے کوٹا کے کونسل انتخابات میں کونسل میں مسلم نمائندگی برقرار رکھے گی، مگر پارٹی نے مسلم قائد کو ٹکٹ نہیں دیا۔ ماضی میں تلگو دیشم سے بی آر ایس میں شامل ہونے والے محمد سلیم کو دوبارہ کونسل کا رکن نہیں بنایا۔ ساتھ ہی کانگریس سے بی آر ایس میں شامل ہونے والے سابقہ وزیر محمد فرید الدین کو صرف مختصر میعاد کے لیے کونسل کا رکن بنایا۔ جب ان کی میعاد مکمل ہوئی تو انہیں دوبارہ کونسل کا رکن نہیں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل محمد فاروق حسین بی آر ایس میں شامل ہو گئے تھے۔ انہیں ایک میعاد کے لیے دوبارہ کونسل کا رکن بنایا، جس کے بعد انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس مرتبہ سابقہ وزیر محمد محمود علی کی میعاد مکمل ہوئی۔ پارٹی نے انہیں یا کسی دوسرے مسلم قائد کو موقع فراہم نہیں کیا، جبکہ 10 سال بعد کانگریس کے 4 ارکان ایم ایل اے کوٹا میں ایم ایل سی کے لیے منتخب ہو رہے ہیں۔ کانگریس نے سماجی انصاف کرنے کا تیقن دلایا تھا، مگر ایک نشست سے سی پی آئی کے لیے چھوڑ دینے کے باعث مسلم قائد کے نام پر غور نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ بھی مسلمانوں سے ناانصافی ہے، جس کے خلاف کانگریس کے مسلم قائدین نے رات دیر گئے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے مسلمانوں سے ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ یقیناً یہ دلیرانہ اقدام ہے۔ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا کانگریس کے مسلم قائدین کا حق ہے۔ یہی نہیں، نظام آباد میں بھی کانگریس کے مسلم لیڈرز نے احتجاج کیا، سوشل میڈیا میں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنی بات پارٹی قیادت و ہائی کمان تک پہنچائی۔ یہی نہیں، کانگریس کے قائدین چیف منسٹر ریونت ریڈی، صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ اور دہلی پہنچ کر ہائی کمان سے بھی نمائندگی کی۔ اس طرح کا پروٹیسٹ کبھی بی آر ایس کے 10 سالہ دور حکومت میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ بی آر ایس کے مسلم قائدین خاموش تماشا ہی رہے، اپنے حقوق کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی اور نہ ہی جمہوری انداز میں پروٹیسٹ کیا، اور نہ کبھی پارٹی کے سربراہ سے مشترکہ طور پر کوئی نمائندگی کی گئی۔ ٹی آر ایس سے بی آر ایس تک 25 سالہ دور میں کبھی کسی بھی مسلم قائد کو راجیہ سبھا کا رکن نہیں بنایا گیا۔ 10 سال کے دوران کونسل سے مسلم نمائندگی ختم ہوتی رہی، مگر اس کو برقرار رکھنا یا اس میں اضافہ کرنے پر کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، جبکہ مسلمان ہر الیکشن میں بی آر ایس کا ساتھ دیا۔ یہاں تک حالیہ اسمبلی الیکشن میں بھی 35% سے زیادہ مسلمانوں نے بی آر ایس کے سی آر کو ووٹ دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ایچ نیوز۔ ایچ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔